اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. کیا ہے گا؟ کافر کے بھی 2 آنکھیں ہیں تیز دیکھنے والی، ہماری چنتی ہو رہی. ان کے مکان بڑے بڑے، ان کے عالیشان، ان کی کوٹھیاں، ان کے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش زیادہ نظر آ رہا ہے. اعمال کا تعلق ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلقات ہوں گے. اور پھر اعمال کا دعویٰ کرنے میں بھی کام نہیں چلے گا، امتحان بھی دینا پڑے گا. صرف یوں کہنے سے کام نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ امتحان میں کو بھی گزرنا پڑے گا. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ اپنے امتحان سے حفاظت فرما، اپنے غصے سے پناہ نصیب فرما. امتحان تو بڑی اچھی چیز ہے. امتحان جو ہوتا ہے مدرسوں میں، اسکولوں میں یا عدالتوں میں، محکموں میں، وہ امتحان ترقی کے لیے ہوتا ہے نا. انٹرویو دینا ہے، انٹرویو صحیح ہو گیا تو درجہ ملے گا، ترقی ملے گی. تو امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں، اور جو کام نہیں کرتے وہ نکھٹو دھکے کھاتے پھرتے ہیں. باوجود بڑی بڑی قابلیت لیے ہوئے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. تو اس لیے امتحان اللہ تعالیٰ لے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم نے یوں سوچ لیا تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے ہم؟ اتنا کہنے پہ ایمان لائے ہم، تمہاری ہم آزمائش نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ. قرآن کریم میں ترتیب وار بیان فرمایا جگہ جگہ کہ ہم تمہارا امتحان کریں گے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. سمجھے نہیں؟ تو وہاں تھانہ بھون میں خان صاحب تھے، غربت کی حالت تھی. حضرت خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب بھی ان سے کوئی پوچھتا خان صاحب کیا حال ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، الحمدللہ بہت اچھا ہوں. اس انداز سے کرتے جیسا بڑا مال کھا کے آیا ہو اور بڑا سکھ میں، بڑا راحت میں، بڑے نوٹ اس کے پلے ہو، ایسا حال ہے. اس غربت کی حالت میں جو فرماتے تھے حضرت، اس کی یہ شکرانہ سن کر ہمیں وجد آ جاتا تھا کہ کتنے شکرانہ ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ پسند ہے، ناشکری کرنے والے بندے پسند نہیں. کہ بھائی اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو اس کی قدر ان سے پتہ چلے گا جن کی آنکھیں نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، بہت سے ایسے ہیں دیر دلشاد رائی کو 2 ہاتھ ختم میں ہے نا. تو ہمیں شکروں کا موقع ہے کہ نہیں؟ اللہ تیرا شکر تو نے ہاتھ عطا فرما رکھے. اب ایسا آدمی ہے جسے دلشاد ہے بیچارہ، کھجلی اٹھ رہی ہو کمر میں، سر پہ، کیسے کھجائے گا؟ اور تمہارے جہاں کھجلی اٹھی وہیں پہنچ گیا ہاتھ. تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. باوجود قابلیت کے آدمی ذلیل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے جا کے یوں کہہ دو میرے متعلق مجھے اب اللہ میاں کچھ نہ دے، دینا بند کر دے، مجھے بہت دے رکھا ہے اللہ نے، اب نہیں مجھے چاہتا، مجھے کچھ نہ دے، اتنا مال میرے پلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، ایسے آدمی بھی ہے جو کہ کچھ نہ دے مجھے. ہر آدمی یوں کہ 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے پھر بھی چین نہیں. تو دوسرا آدمی کون ملا، فٹیچر سا، اس نے کہا کہ میری بھی فریاد پہنچا دیو. کہا کیا؟ یوں کہ اللہ سے تعالیٰ سے کچھ تو دے دے، مجھے کچھ تو دے دے. ایک پھٹا سے چیتڑا ہے، سطر پر ڈال رکھا ہے، نہ کپڑے ڈھنگ کے ہیں، نہ چادر ہے، نہ کچھ بھی نہیں، کچھ تو دے دے مجھے. دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ سے فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مالدار سے یوں کہہ دینا کہ شکر کرنا بند کر دے، اب شکر کرنا بند کر دے. اور اس فٹیچر سے یوں کہنا کہ شکر کرنا شروع کر دے. شکر کرنا بولو نا، شروع کر دے. کس سے کہا؟ اس کے پلے کچھ نہیں. اس سے کہا شکر کرنا شروع کر دے، اور اس کے پلے سب کچھ ہے، خوب 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 ہے، اس سے کہہ رہے ہیں شکر کرنا بند کر دے. تو آئے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا ہاں بھائی سنو، اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ اب تو شکر کرنا بند کر دے. تو نے یوں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہ دے، بہت دے رکھا مجھے، بس مجھے سے یہی
بہت کچھ دے رکھا ہے، اب مجھے آگے نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب شکر کرنا بند کر دے۔ تو اس نے کہا نا جی، میں شکر کرنا کیوں بند کروں؟ میں نے شکر کرنا بند کرنے کا، اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرما رکھی، میں شکر نہ کروں اس کا؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بس تو بھائی تو شکر کرتا رہے گا، نعمت بڑھتی رہے گی۔ جو اللہ کی نعمت کا شکر کرے گا نعمت بڑھے گی۔ اللہ نے آج دال روٹی چٹنی روٹی عطا فرمائی ہے، تو یوں سوچے بہت سے ایسے ہیں جن کو روکھی بھی نصیب نہیں ہوگی، ہے نا، جن کو روکھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چٹنی روٹی تو عطا فرمائی، اس کا بڑا کرم ہے، سمجھ میں آئی؟ بہت سے ناک مار کے کھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، ایسے لوگوں کو سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو کر مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مالدار نے کیا کہا، نا جی میں شکر کرنا کیوں چھوڑوں، اتنی نعمتیں میرے پہ عطا کر رکھی ہیں اللہ نے، میں ان کا شکر نہ کروں؟ تو فرمایا بس تو پھر پٹھے تو یوں ہی مست رہو، اللہ میں تجھے یوں ہی دیتا رہے۔ اس پھٹیچر سے جا کے کہا اللہ تعالیٰ نے نسخہ دے دیا تیرے واسطے، کہا کیا، اب تو شکر کرنا شروع کر دے۔ اب اتنا سا چیتڑا ہے جو سطر ڈھک لے، اگر یہ بھی نہ ہوتا پھر کیا کرتا؟ تو شکر ہے اس کا نہیں، اتنا تو ملا۔ تو یوں فرمایا شکر کرنا شروع کر دے۔ تو کیا کہہ رہا ہے وہ، کیونکہ اس نے دے کیا رکھا مجھے جو شکر کرواوے میرے سے؟ اس نے دے کیا رکھا مجھے جو میرے سے شکر کرواوے؟ تن ڈھکنے کا کپڑا تک تو ہے نہیں میرے پلے۔ تو بولو عقل سے سوچو، جس کو اتنا سا چیخڑا ملا سطر ڈھکنے کو، یہ بھی شکر ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بھی نہ ملتا پھر کیا حال ہوتا؟ تو شکر کرنے کا موقع ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یوں فرمایا، اس نے یوں کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس تو یوں ہی پھٹی چری رہے گا ساری عمر، تو ساری عمر یوں ہی رہے، تو اللہ شکری کرتا رہے گا، نعمت تجھ سے دور بھاگتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کے نام پہ دینے والا واپس، اس سے اللہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی تنخواہ تھوڑی سی ہے، مزدوری تھوڑی سی ہے، یہاں دارالعلوم دیوبند میں جب وہ لائبریری بن رہی تھی، بننے کا مشورہ ہوا مجلس شورا میں، تو اس میں تقریباً 12 کروڑ روپے کا بجٹ طے ہوا۔ انجینئر نے بتایا کہ اس میں ایسی لائبریری میں 12 کروڑ روپے لگیں گے، حالانکہ اس میں جو لگتے لگے ہیں وہ 21-22 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے۔ تو 12 کروڑ کا بجٹ طے ہو گیا اور وہ دستخط ہو گئے۔ اپیل دارالعلوم نے شائع کر دی کہ دارالعلوم میں ایسی لائبریری بن رہی ہے اور اس کا بجٹ طے ہو چکا ہے، اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے مخیر حضرات، دینے والے حضرات اس کی طرف متوجہ ہوں، ہاتھ بٹائیں دارالعلوم دیوبند کا۔ اللہ سے دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ دارالعلوم کی حفاظت فرمائے۔ آج ساری دنیا کے کفر کی نظریں دارالعلوم پہ لگی ہوئی ہیں، کہاں غفلت میں پڑے سو رہے ہو، سونے سے پیٹ نہیں بھرتا جی۔ رات کو چپکے سے کچھ تو کرو، دن میں کچھ تو کرو، اللہ کو راضی کرو، موت تو آنی ہے، کیا جواب دیں گے قبر میں؟ اتنی غفلت اچھی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی قطر کے بادشاہ نے وہ بھیجا، کیا کہیں اسے کاغذ کو، چیک بھیجا، 12 کروڑ کا چیک بھیجا قطر کے بادشاہ نے۔ محتمم تھے مولانا مرغوب الرحمن صاحب اللہ علیہ۔ بڑوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے چاہے غریب ہو، اور کنجر آدمی کا ظرف چاہے مالدار ہو کنجر ہی رہتا ہے وہ، سمجھ لینا بات کو۔ لفظ ایسے ہوتے ہیں ذرا کڑوے، کنجر جو ہوگا وہ کنجر ہی رہے گا، سمجھے، اور جو آدمی جو ہے بڑا ہوگا وہ بڑا ہی رہے گا چاہے غریب ہو جائے۔ ایک آدمی دلی سے پریشان ہو کر برباد ہو کر سعودی پہنچا، اور سعودی پہنچ کر ایک شیخ زادے سے ملاقات ہو گئی۔ ان سے تعلق کہاں کہ ہو، انڈیا کا ہوں، دلی کا ہوں، نوجوان لڑکا تھا وہ بھی دونوں کی دوستی ہو گئی۔ بہت دن تک اس نے رکھا، کھلایا پلایا، خرچ پانی یہ اور وہ، کپڑے بڑا اچھے چل رکھا۔ جب وہاں سے رخصت ہوا اپنے انڈیا میں آنے لگا، کسی حالات صحیح ہو گئے تو اس نے خرچ پانی بھی بہت کچھ دیا وہاں کے شیخ زادے نے،
اور اس نے جو کہا بھائی جب انڈیا آنا ہو تو ملاقات ضرور کرنا، ہمارے گھر ضرور آنا، تم ہمارے دوست ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کیا کرنے جاؤں گا انڈیا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، جانا پڑے گی، ہاں اگر کبھی اتفاق ہوا جانا ہوا تو دیکھا جائے گا۔ یہ آ گیا انڈیا اپنے گھر مکان میں، وہ آ گیا، وہ شیخ زادہ انڈیا کسی وقت کسی کام سے آیا، اس نے سوچا دلی میں ہمارا ایک دوست ہے، وہ ہم سے کہا کہ وہاں رہا ہمارے پاس کافی دن، یاد آ رہی ہے، لاؤ ملاقات ہی کرتے چلیں۔ اس پتے پر پہنچے تو اس نے جا کر کے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیسے آنا ہوا، خیریت؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے خیریت ہے، ملاقات کے لیے آ گیا ہوں دوست سے ملنے کے لیے، تم نے کہا تھا نا انڈیا جب آنا ہو، تو میں نے کہا تھا مجھے کیا کرنا پڑے گا انڈیا آنا، لیکن آنا ہو گیا تو اتفاق سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اتنی سی بات پر کہ کیسے آنا ہوا، ابھی چائے پانی نہیں پلایا، ابھی ٹھہرایا نہیں، بات چیت نہیں، بیٹھک میں نہیں بٹھایا، اتنی سی بات پر کہ کیسے آنا ہوا، وہ وہیں ملاقات کر کے وہیں سے واپس ہو گیا۔ اس نے ہر چند کوشش کی، نہیں ٹھہرا۔ جب دوستی کا دعویٰ کیا تھا، یوں کیسے پوچھ لیا پہلے کیسے آنا ہوا، نہیں سمجھے؟ نواب زادہ غریب ہو گیا، نواب صاحب کا انتقال ہو گیا، نواب غریب کا لڑکا غریب ہو گیا، کسی دوست کے پاس پہنچا، جب نوابی کے زمانے میں دوستی تھی اور خوب لیا کھایا کرتا تھا، وہ جو وہاں پہنچا تو اس نے کہا دوست کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ملنے چلایا، تو اس کی حالت خستہ دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ جیب میں پیسے نہیں، پیٹ میں کچھ نہیں، تو اس دوست نے جو کہا کہ حاجت ضرورت بھی عجیب چیز ہے، شیر کو بھی لومڑی بنا دیتی ہے، نہیں سمجھے؟ حاجت اور غربت ایسی چیز ہے جو شیر کو بھی بنا دیتی ہے۔ وہ نواب کا لڑکا کھڑا ہو گیا ایک دم، اور کھڑا ہو کے فرمایا جو شیر ہیں وہ شیر ہی رہتے، لومڑی نہیں ہوتے، اور کیا کہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ ہر چند خوشامد کی، نہیں رکا۔ شیر لومڑی بن جائیں گے؟ لومڑی ہوگا جو شیر کا روپ اختیار کرے وہ ہوگا۔ تو دیکھا یہ ہے ظرف مسلمانوں کا، یہ ظرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظرف پر رہنے کی، جینے کی، مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، بات بتاؤ شروع سے کہاں سے چلی تھی؟ قطر کے بادشاہ نے 12 کروڑ کا وہ چیک بھیجا دارالعلوم میں، محتمم صاحب نے مشورے میں رکھا تو وہاں سے جواب دے دیا گیا۔ بادشاہ سلامت کو کہا کہ اگر آپ نے اپنے ذاتی رقم سے بھیجا ہے تو قبول ہے، اور اگر آپ نے حکومت کی طرف سے بھیجا ہے، سرکاری طور سے بھیجا ہے خزانے سے، تو قبول نہیں۔ 12 کروڑ کا چیک واپس کر دیا۔ وہ تو قطر کے بادشاہ نے حکومت کی طرف سے بھیجا تھا، قطر حکومت کی طرف سے 12 کروڑ کا چیک دارالعلوم میں بھیجا، واپس کر دیا گیا، ہمیں ضرورت نہیں اگر اپنی طور سے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ حضرت تھان رضی اللہ سے کسی نے کہا حضرت آپ لوگ یہ کہ مالداروں کے پاس کم جایا کرو، کم بیٹھا کرو، نوٹ تو مالداروں سے ملے، غریبوں سے تھوڑے ملے۔ حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ چندے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی جائے، تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نہیں، غریبوں سے چندہ لیا جائے، غریبوں سے چندہ لیا جائے، وہ 1 روپیہ بھی دیں گے محبت سے دیں گے، خلوص سے دیں گے، اور مالدار آدمی اگر 1 لاکھ دے گا 100 نخرے کرے گا، تمہیں ذلیل کر کے دے گا۔ دیکھ لو چپڑ قنادے کی طرح کس طرح پھر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کو اور بچے مانگنے والوں کو نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ مانگتا پھر رہا ہے مسلمان کا یا ہندو کا ہو، چلو ہندو کا ہو مسلمان کا ہو، اس سے کیا لینا، بچہ ہے اسے تو پڑھنا چاہیے، کام سیکھنا چاہیے، نہ کہ اس طرح بھیک مانگنا۔ تو جو بچہ اس طرح مانگتا پھر آپ نے ترس کھا کے اسے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں کر رہا ہوں، وہ کہاں آپ نے اسے 2 روپے پکڑا دیے، 10 روپے پکڑا دیے، تو آپ نے اس بچے پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ اسے آپ نے مانگنے کی عادت ڈال دی ہے۔ تو بھیک مانگنا بنانا چاہیے قوم کو نہیں۔ جو عورتیں بھیک مانگتی پھر رہی برقعے میں، بلکہ اب تو غیر مسلم عورتیں بھی برقعہ اوڑھ کے پھر رہی ہیں، بلکہ بعض تو مرد بھی برقعہ اوڑھ کے پردہ نقاب ڈال کے بھیک مانگ کے میں مسجدوں کے دروازوں بیٹھ جا جمعہ کو یوں، تم پتہ کون بیٹھا کون بیٹھی، سچا ہے کہ جھوٹا تمہیں پتہ ہے؟
تو جو عورت بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرے، بھیک مانگتے حضرت جی نہیں دیتے تھے، یوں فرماتے تھے ہمیں بتاؤ کہ میں ضرورت مند ہوں اور کہاں کون ہوں، ہم ضرورت مند ہوگی تو وہیں پہنچائیں گے، گھر پہنچائیں گے۔ اس طرح بھیک مانگتی کیوں پڑے؟ اسلام میں قانون نہیں ہے اگر کوئی بیوہ ہے تو شادی کرے، اور مالدار ہے اور باپ اس کا شوہر غریب ہے اور پریشان بیمار پڑا ہوا ہے، اب معذور ہے، تو وہ مالداروں کو اطلاع کر دے تاکہ وہ دینے کے وقت میں اس کا بھی خیال رکھیں۔ سمجھ میں آئی ترکیب؟ تو عورتوں کو دینا، بھیک مانگنے والیوں بھیک منگی بنانا نہیں بنانا قوم کو، بچوں کو دینا بھیک منگائی بنانا ہے نہیں بنانا۔ ارے بولتے نہیں، سمجھ میں آ رہی کیا؟ اور آج مدرسے والوں کو تم دیکھ لو، بچوں کو دے دے گا وہاں رسید وہ 10 روپے کی، اور وہاں بھیجیں پنٹوں میں بڑھانے، پھر دیکھو جا کے دیکھو کتنے باہر کے دن ہے نا۔ اور مسجد کا مؤذن گلہ لے کے ایک ٹھیلی والے کے پاس پھر رہا ہے، اسے یہ تمیز نہیں یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ کیوں بھائی؟ بلانے والوں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے چھوڑ دے جانا، تقریباً 15 16 17 سال نہ ہو گئے بڑھانا جانا ہی چھوڑ دیا جب یہ رقم دیکھا۔ مجھے نفرت ہے ایسے اعمال سے جو ہمارے اسلام مذہب کے خلاف ہو۔ وہ تو بتاؤ ہندو کے سامنے جا کے گلہ، مسجد کا گلہ ہے جی، شرم نہیں آتی؟ کیوں جا رہا ہے وہ گلہ لے کے؟ اسے لایا اسے یوں کہہ رکھا ہے 100 روپے میں 25 روپے تیرے، 75 مسجد کے، یوں پھر رہا تھا کہ کھاتا ہوں۔ اس پہ اعتبار نہیں، گلے میں تالا لگا دیا، تالا ہم ہی کھول لیں گے، تو نہیں کھول سکتا، کبھی بیچ میں نہیں نکال لے۔ مؤذن پہ یقین بھی نہیں اور اس سے مصیبت بھی بھروا رہے ہیں۔ بولو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طالب علم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے سیکھنے آتے ہیں؟ بولو۔ یہ جو بچے رسیدیں ٹھاؤ پھرے ہیں مدرسے والے، بھیجیں ان کے، کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ مدرسے والے خود ذلیل ہیں، وہ خود بھیک مانگے ہیں، اس لیے وہ بڑی بھیک مانگتے ہیں، تمہیں چھوٹی بھیک مانگنا سکھاتے ہیں۔ قریشیوں کے بچوں کو نہیں دیکھا تم نے؟ بڑے بڑے سیٹ بڑا بڑا کام کرتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو مونگ پھلی اور چھوٹے وہ گولے کاٹ کے دے دیں، ایک 2 گولا تسلی میں رکھ کے جاؤ اسے بیچ آؤ۔ اور شام کو کتنے کا گولا آیا تھا؟ 20 روپے کا۔ کتنے کے پیسے کمائے؟ 25 روپے۔ 500 بچے، 500 بچے، شاباش شاباش شاباش۔ تو کل کو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا نہیں، وہ گولا لے کے پھرنے کا؟ سکھاتے نہیں سکھاتے قریشی؟ اب تم سکھا رہے ہو یہ مدرسے والے بھیک مانگنا بچوں کو۔ جب یہ چھوٹے بچے بھیک مانگیں گے، بڑے ہو کے جب یہ قاری صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب بن جائیں گے، بھیک مانگتے پھریں گے ذلیلوں کی طرح سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب نواب صاحب کے پاس وہاں دعوت تھی ادھر حیدرآباد کی طرف، تو وہاں راستے میں اسٹیشن پر بدلاؤ ہوتا تھا ٹرین کا، وہاں رک گئے تو ٹرین کے، تو وہاں اس نے نواب صاحب کے دوست نے اجازت لے کر حضرت کا استقبال کیا اور وہاں چائے پانی کا انتظام کرا دیا۔ تو چائے پانی حضرت نے پی لی، اتنے ٹرین میں دیر ہے، تو چائے پانی پینے کے بعد انہیں 100 روپے پیش کیے حضرت کو ہدیے میں، حضرت یہ ہدیہ ہے قبول فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا اصول یہ نہیں ہے، میں کسی کے گھر جا کے نہیں لیا کرتا، میرے تو گھر موجود ہے، میں خانہ بدوش تھوڑا ہی ہوں، اگر آپ کو دینا تھا میرے گھر پہنچاتے، یہاں نہیں لیا کرتا میں کسی کا گھر، میرا یہ اصول نہیں ہے۔ تو اس نواب صاحب کے دوست تھا، وہ بھی نواب ہی تھا، اس نے یوں کہہ دیا حضرت پیاسا کنویں کے پاس جا کر کنواں پیاسے کے پاس، سمجھ میں آ گئی؟ پیاسا کنویں کے پاس جا کر کنواں پیاسے کے پاس۔ حضرت نے فرمایا اوہو، تو ہم تو سمجھے ہوئے ہم کنواں ہیں، آپ سمجھ رہے ہو ہم کنواں ہیں؟ بھائی پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور فیصلہ بھی کس انداز سے؟ بڑی حکیمانہ انداز سے فرمایا کہ دنیا میں ضرورت کی 2 چیزیں ہیں، ایک دین ایک دنیا۔ دنیا بقدر ضرورت، سمجھ لینا، بقدر ضرورت ہمارے پاس بھی ہے، تن ڈھکنا کو کپڑا بھی ہے، پیٹ بھرنے کو روٹی بھی ہے، جیسا کیسے اللہ نے دے رکھا۔ تو دنیا بقدر ضرورت ہمارے پاس بھی ہے، اور دین تمہارے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں ذرا سے مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ تو ضرورت کی چیزیں دنیا میں کون سی ہوئی؟ 2، دین اور دنیا۔ دنیا ہمارے پاس بقدر ضرورت موجود ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اور دین تمہارے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، تو
تو تمہیں مسئلے مسائل میں ہر موڑ پہ ہماری پڑے گی ضرورت نہیں پڑے گی. تو بتاؤ پیاسا ہم ہوئے یا تم ہوئے؟ اس نے کہا نواب صاحب نے ہم ہوئے. تو کنواں ہم ہوئے کہ تم ہوئے؟ میں نے کہا جی کنواں تو آپ ہوئے. بس تو یہ فیصلہ کرنا تھا. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ پیاسا کون ہے کنواں کون ہے. السلام علیکم کہا کہ چل دیے واپس. انہوں نے کہا حضرت کہاں چلے؟ تھانہ بھون. جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا حضرت تھانہ بھون وہاں جانا ہے. کہا نہیں. اب واپس تھانہ بھون. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ان کی کیا، ان نواب صاحب کی کیا خطا ہے جن کے یہاں جانا ہے؟ جن نے تاریخ لے رکھی ہے ان کی کیا خطا ہے؟ خطا تو ان کی ہے. آپ ان کی وجہ سے ان کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں خطا ان کی ہے. ایسے بےحدے بے تمیز آدمی کو ہمارے استقبال کے لیے کیوں کھڑا کیا تھا؟ یہ ہوں عالم. آج پھر بگ مگوں کا نام حکیم جی فروغ الرحمان صاحب اللہ ان کی مغفرت فرماوے. یوں فرما دیا کرتے تھے مل صاحب جلدی بولا کرتے مل صاحب. میں نے کہا یہاں کہنے لگے میراثیوں کے ہاتھ میں ہے میراث انبیاء. سمجھے؟ ڈوم بھانڈ کے بچے محافظ بن گئے، قاری بن گئے. ان کا کام کیا؟ وہ یہ بھیک مانگنا. اصل پیسے دے دیے نا، اچھے سے دعوت کھلا دی. یہ تو کتا بھی ٹکڑا ڈال دو دو دن دو ہلانے لگے گا. تو تم تو کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. اس لیے جو خاندانی لوگ ہیں وہ تو پڑھتے نہیں، اور جو ذلیل لوگ ہیں وہ ذلت سے نکلنے کے واسطے تیار نہیں ہے. کیسے کام چلے گا؟ اسی لیے فرمایا کم از کم پڑھنے کے بعد 40 دن تو ضرور، حضرت جی فرمایا کرتے تھے 40 دن تو ضرور کسی اللہ والے کے پاس رہے تاکہ انسانیت آوے. پرہیز کرانا ضروری ہے نا کپڑوں پہ دھلنے کے بعد. بولو چمک جبھی تو آئے گی. پرہیز کے لیے تم تیار نہیں ہو تو کام کیسے چلے گا؟ آج بڑے بڑے عالموں کو، مولانا قاسم نانوتوی جیسی ہستی کو حاجی صاحب کی غلامی کرنی پڑی اس واسطے کہ اللہ والا بننا ہے پرہیز کروانے کے لیے. پرہیز تو دھوبی کرے گا جس نے دکان کر رکھی ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ جھنجھل آتی ہے دیکھ دیکھ کے، تکلیف ہوتی ہے. آج کل بہت حالات خراب ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہیں یہ باتیں. اس لیے میں نے کہا تھا قطر کے بادشاہ کا وہ چیک واپس کر دیا گیا. پھر ایک آدمی پہنچا، وہی کہوں پھٹی چرسا. لو جی کیا ہے؟ 12 کروڑ کا چیک. تم کون ہو بھائی؟ یہ رکشہ والا ہوں. رکشہ والا؟ رکشہ والا 12 کروڑ؟ انہوں نے کہا ہاں جی رکشہ والا. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں رکشہ چلایا کرتا تھا، پورا نہیں پھٹے تھا. میں نے مقرر کر لیا 1 روپیہ روز اللہ کے نام کا نکالا کروں. تو میں شام کو روزانہ 1 روپیہ نکالتا ڈبے میں رکھتا رہا. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اتنی برکت دی، سواریاں اتنی بیٹھتی رہی کہ پھر میں نے دوسری رکشہ لے لی. اس میں سے بھی نکالتا رہا، دونوں رکشوں کا جمع کرتا رہا. اللہ نے کیا پھر میں نے گاڑی لے لی. پھر گاڑی میں سے بھی آمدنی شام کو جو ہوتی اس کے میں سے نکالتا رہا، وہ بھی رکھتا رہا. پھر اللہ نے کیا میں نے کپڑا وغیرہ لے کے پھیری شروع کر دی. اللہ نے اس میں سے دیا، اس میں سے بھی میں روزانہ بڑھا کر نکالتا رہا. پھر اللہ نے کیا ایک کارخانے میں شریک ہو گیا، کپڑے میں ساجی ہو گیا، اور اس کارخانے میں سے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں بھی اس کے حساب سے ہی 1500 جو بھی کچھ نکالتا رہا. یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کارخانے کا مالک بنا دیا. نیا کارخانہ دوسرا میں نے خرید لیا. وہ کارخانہ بھی ساجی اور وہ کارخانہ الگ میرا ہو گیا. اس میں سے بھی آمدنی میں سے نکالتا رہا، اللہ کے نام کا جمع کرتا رہا. یہاں تک کہ آج میرے 3-4 کارخانے ہیں کپڑے کے. آ رہی آواز؟ نہیں. بھوک لگ رہی ہوگی، دھوپ لگ رہی ہوگی، نیند چڑھ رہی ہوگی، کہاں کان میں آئے گی بات. تو یہ کہ جب میں نے ابھی اپیل دارالعلوم کی پڑھی سنی تو میں نے اپنا حساب لگایا، جوڑا تو دیکھا 12 کروڑ میرے پاس جمع ہو چکا تھا. اس زمانے سے، رکشا کے زمانے سے 12 کروڑ جمع ہو گیا تھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. فوراً لے کر کے میں حاضر خدمت ہوا کہ اللہ میرا پیسہ دارالعلوم میں قبول فرما لے. تو ہوں تو میں رکشہ والا ہی، اب تو میں کارخانوں والا ہوں، مگر میرا تو کام کہاں سے شروع ہوا؟ تو ہوں تو رکشہ ہی والا. حاجی غیور کہا کرتے تھے میں تو انڈے بیچا کرتا تھا. انڈے حاجی غیور جائیداد سے نہیں ان کی اولاد کے، کہ انڈے بیچا کرتا تھا. میں تو یوں کہا کرتا تھا انڈے بیچا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بڑھائے، جسے چاہے گھٹائے، مگر اس نے اپنا وعدہ سچا کر رکھا ہے. اپنی پاک
زندگی میں سے 5 وقت نماز کے لیے نکالو تو وہ وقت جو یہاں خرچ ہوا دوسرے وقت میں اللہ اس کی برکت ڈال دے گا۔ جو آمدنی آج ہوئی اس مزدوری میں سے، اس کمائی میں سے اللہ کے نام کا نکال کے الگ رکھو، صدقہ نہ کہو، اللہ کے نام کا، تو بولو نفع ہوگا نقصان۔ اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے، جو کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ اللہ قرض مانگ رہا ادھار، اللہ میں کوئی ضرورت ہے؟ جو کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہاں تنخواہ ملی، 139 روپے تنخواہ تھی جب میں یہاں آیا تھا، اور تنخواہ متولی صاحب نے لا کے دی، اور کوئی دیکھ رہا گاؤں والا وہاں بیٹھا ہوا، بس وہ تو گئے، اس کے بعد اپنا وہ 50 روپے کی ضرورت ہے مجھے، بہت سارا 100 روپے کی ضرورت ہے، پرسوں کو دے دوں گا، اجی بس بڑے اب دل نرم، اللہ بھائی اس نے تو دیکھ لیا تنخواہ ملی ہے، پرسوں کو کہہ رہا 100 روپے اتنے اس میں کام کریں گے، 39 روپے میں 100 روپے دے دیے، اس نے پیسے تو کیا دیتا، آنا بھی چھوڑ دے۔ اب آپ سوچو 139 روپے تنخواہ، 100 وہاں چلے گئے، 39 روپے میں گزارا رمضان پورا مہینہ کا کیسے ہوا ہوگا؟ مگر ہم نے کبھی کسی سے ذکر آج تک نہیں کیا، آج تک نہیں کیا، اور نہ جانے کتنے ہیں گاؤں میں، میرا ہی چاہیے، میرا کا الحمدللہ اللہ کا شکر، کسی کا نہیں چاہتا، اور کوئی بتا نہیں سکتا کہ کسی سے ہم نے دھپل سے مدرسے کے واسطے کہہ کے یہ تعویذ گنڈے کے واسطے کبھی کسی سے لیا ہو، یا کسی آنے والے سے کہتا ہو رسید کٹواؤ بھائی مدرسے کی، صدقہ کرو بھائی، صدقہ کیوں کرو؟ یوں کو میرا دھندا چلاؤ بھائی، یوں کو یہ صدقہ نہیں کروا رہا، یہ چند رسید جو کٹوا رہا ہے یہ اپنا دھندا چلا رہا ہے، اگر تو یہ دین کا کام کرنا ہوتا اللہ سے مانگتا۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دکانداروں، کاروبار والوں، کاروبار اللہ چلاتے ہیں تو کسی کے بس کا نہیں ہے، تمہاری دکان پہ گاہک اللہ بھیجے گا، جو مقدر کا ہے انشاءاللہ آ کے رہے گا، ہمیں اس میں سے کم نہیں ہونا چاہیے، کمی نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرف سے نیت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس 12 کروڑ رکشہ والے کا پیسہ دارالعلوم میں لگوایا اور وہ وہاں منظور ہوا، بادشاہ کے پیسے قبول نہیں کیے، وہ دارالعلوم جو ہے دارالعلوم دیوبند، یہ بڑوں کی امانت ہے، اور انہوں نے جو لکھا ہے 8 اصولوں میں کہ دارالعلوم کے لیے کوئی مستقل جائیداد نہ ہو، سرکاری امداد نہ لی جائے، غریبوں کے پیسے ہی سے چلایا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی غریبوں کے پیسے سے کہاں تک چلے گا؟ کہا کچھ ضروری ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا کچھ ضروری ہے، جتنی آمدنی اتنا کام کریو، کچھ ضروری بڑی بلڈنگ بنانا، جھونپڑی میں پڑھا لیو، نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ تو یہ حالت تھی ان بزرگوں کی جن سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم جیسے گندے نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا، دین ذلیل ہوتا پھر رہا ہے۔ لوگ یوں کہ مولوی تو ایسے ہی ہو، یہاں دربار میں نکاح پڑھانے گیا، وہاں اتنا بڑا وہ ٹیپ ریکارڈ بج رہا تھا، اس میں چل رہا تھا، میں نے جا کے منع کیا، ایک کو کہا پھر کو چلا گیا، دوسرے 2-4 کو کہا کھڑے کھڑے بیٹھا نہیں میں، ویسے بند کرواؤ، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، جب نکاح کے لیے لایا وہ سنے نہیں، 1-2 سے میں نے سختی سے کہا تو کہ مانتے نہیں، وہ بجا رہے مہمان بجا، اچھا مہمان مانتے تو ہم مان جائیں گے بھائی، چلو میں چھوڑ کے چلایا، جب میں چلایا چھوڑ کر کے نکاح کی والے کی تلاش ہوئی، میں کہا تو جالیے بھائی، یہ جو قصہ تھا سب کو پتہ چلا، تو لوگوں نے یوں کہا ارے جان دو وہی مرا مار کے مولبہ رہ گیا، اور بچے اور بلا لو دوسرے کو بلا کے نکاح پڑھا لیا، ان کا کیا نقصان؟ تو میں نے اپنا کیا، تو جیب کا نقصان ہوا، رب تعلق کا تو نقصان نہیں ہوا اللہ کا، میرے کیا کمی پڑ گئی؟ اسی کی کمی پڑی، جس نے جا کے نکاح، اسے یوں کہنا چاہیے تھا جس کا حق ہے وہ پڑھاوے گا نکاح، جن کو بلایا تھا وہ کیوں چلے گئے؟ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ہم نے ٹھکرا دیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے نکاح پڑھانے کی، کسی اور سے پڑھوا لو، اور جگہ جگہ جہاں ایسے بندوبست کر لیا لوگوں نے، ان کے دماغ صحیح ہو گئے، ڈی جے بجا رہے ہیں، سارے اماموں نے صلاح کر لی کوئی نکاح نہ پڑھائیے، دوسرے گاؤں میں بھی کیا کہنا اپنے گاؤں والوں سے پڑھوا بھائی، یہاں کیوں آئے، آخر مجبور ہو کے معافی مانگنی پڑی انہیں، ساروں کے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جی آئندہ نہیں بجانے کے، کہنا آئندہ سے بجانے کا ہم بھی نہیں ایسا کرنے کا۔ تو علم بڑا اونچا مقام، سب سے بڑا اونچا مقام کہاں کا ہے؟ کہ بھائی کس کا ہے؟ علم کا ہے نہیں،
جو تو ڈگریوں کی قدر ہے، کتنی ڈگری ہے، کیا ڈگری ہے، کہاں کم سند اس کے پاس ہے، تو علم کا درجہ بڑا ہے نہیں. اگر بڑا نہ ہوتا اللہ نے یہاں نہ رکھتا. یہ ہے دارالعلوم. دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ گلے سے اوپر اوپر کیا ہے؟ دارالعلوم، یعنی علم کا گھر. آنکھ دیکھنے کے عالم، کان سننے کے عالم، ناک سونگھنے کے عالم، زبان چکھنے کے عالم، بولنے کے عالم، دماغ سوچنے سمجھنے کا عالم، خزانہ جمع کرنے ہے نہیں یہ دارالعلوم. تو اللہ نے انسان کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں جن کا تعلق علم سے ہے انہیں اونچا رکھا ہے. تو پڑھے لکھے کو سلام کرتے ہو نہیں کرتے؟ یا مزدوروں کو سلام کرا کرو تم؟ جو پڑھے لکھے ہیں، ڈگری والے ہیں، اونچے درجے کے، انہیں کے سامنے جھکتے ہو؟ جھکتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پردھان جی السلام علیکم. پردھان جی آدھا برس. کیا پردھان جی کے جب میں کہ منہ پہ کچھ لکھا ہوا پردھان جی؟ تمہیں معلوم ہے ایک عہدہ اس کے پاس آ گیا، اس عہدے کو سلام کر رہے ہو یا نہیں؟ اور عہدے کو اس کے سلام کر رہے ہو تو تمہارا عہدہ عالم کا ہے، علم کا ہے، ایمان. بولو سب سے بڑا درجہ مال کا ہے یا ایمان کا ہے؟ جان جائز ہو جائے، مال جائز ہو جائے، ایمان نہیں جائے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا. جوتے پہننے کے 500 کا نوٹ پڑا پا گئے، میرا گر گیا، تو جیب میں تسبیح نکال لی تھی، یہاں ٹوپی نکال لی تھی. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا. برائی کر برا ہوگا اور بھلائی کر بھلا ہوگا. قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات لمبی ہو گئی، مجھے اس وقت نہیں کرنی تھی مگر مجبوراً کرنی پڑی کیونکہ دل دکھتا ہے.